امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے۔ امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جاہل کی نافرمانی کرو، محفوظ اور سلامت رہو گے۔ خوبصورت نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر چیز سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے سوائے زندگی کے۔ مال و دولت تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ جس چیز کے ذریعے جلد سزا اور مصیبت آتی ہیں وہ سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا آنے والا ہر دن درد اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناؤ اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ، تاکہ تمہارے نفس پاک اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے دنیا کی لالچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ ہر نا امید ہونے والا مایوس ہے، ہر جاہل اور نہ جاننے والا فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ دل نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں جو شہوتوں میں الجھا ہوا ہے۔ بہت سے دور رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے قریب تر ہیں، اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور یہ زنگ موت کو بھلا دینے کی وجہ سے لگتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہے اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ جب تو کسی سے احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دے۔ خزاں کے گرتے پتے حقیر نہیں ہوتے، انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ نماز حقیقت انہی کی ہے قائم جو محبوب کی ہر ادا دیکھتے ہیں۔ دور ہی سے نہیں محبوب سے ملاقات، آنکھ والوں کے لیے وہ ہر در و دیوار میں ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ وہ شخص بد نصیب ہے جسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں، عشق کی مخلوق ہے۔ عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، پر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے، نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ ناگوار رویوں اور تکلیف دہ لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہم دماغ کی سنتے کب ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر گواہی دل ہی کی ہوتی ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا جانے والا بوجھ ہے۔
اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھے۔ ہر چیز تیرے جمال کی آئینے دار ہے، ہر چیز پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ گلاب پیش نہ کر پاؤ تو یہ کافی ہے کہ کسی کی راہ سے کانٹا کوئی ہٹا دینا۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے، انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ رشتوں کا سودا ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں کیا ملاتے ہیں۔ کوئی اگر تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر، رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی، رقیب بھی۔ دروازہ دل کا ہو، دماغ کا یا گھر کا، ہلکا سا بھی کھل جائے تو دوسری جانب کچھ نہ کچھ ضرور نظر آتا ہے۔ اخلاق ایک ایسا ہیرا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اپنی زندگی تم صحرا جیسی قبول کرو، لیکن دوسروں کی زندگی ویران نہیں کرنا۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بدلتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ دلوں پر راج کرنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ رب سے ہر شخص کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ درود شریف کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی درخواست جو کبھی لوٹائی نہیں جاتی۔ اللہ تعالی رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم کرتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے، لیکن اچھے اخلاق اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اے مولا، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے، اور جس کا کفیل تو ہے پھر وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ تیرا رب وہ ہے جو خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، گونجتے کہکہوں میں شور مچاتا درد سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھے اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ جس کو چاہا جاتا ہے وہ ہمیشہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، چاہنے والوں ہی کو اس کے ارد گرد گھومنا پڑتا ہے۔ اس فتنے سے ڈرو جب دشمن دوست کا لبادہ اوڑھ کر دشمنی کرتا ہے۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں سے اور کوشش سے کی جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ تمام بدن مفلوج کر دیتا ہے، اور جب سوچے جکڑی جائیں تو روحوں تک کی آہ نکل جاتی ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے مصیبت میں ڈھونڈنا نہ پڑے۔ ہر گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کی صفائی پیش کی جائے۔ برے لوگوں کی صحبت میں برائی پیش آتی ہے، جیسا کہ ہوا گندی اور بدبودار چیزوں کے پاس سے گزرنے سے بدبودار ہو جاتی ہے۔ کہاں سے لائے وہ معصومیت فرشتوں سی، وہ آدمی ہے گناہوں سے اس کا رشتہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر دن اچھا ہو، لیکن ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ مسکراتا ہوا چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ بدگمانی اور لالچ
اللہ کی ناشکری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور ہوں یا مالدار ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں دنیا ان کو تنہا کر دیتی ہے۔ رب تک جانے والی راہ بڑی سیدھی ہے، موڑ تو سارے من کے ہیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ محبتیں بندوں کو دے، عشق پہ حق بس الف کا رکھ۔ اللہ کو انسانی شکل میں تلاش نہ کرو، وہ تو تمہاری تلاش کے اندر ہے۔ دن جوانی کے ہو محبت خدا سے ہو، کیسے ممکن ہے دعا رد ہو کوئی؟ گناہوں کے ہجوم میں، توبہ کی تنہائی میں، جس نے رب کے رحم کو نہیں پہچانا اس نے خود پر ظلم کیا ہے۔ روح کی مسجد میں جس نے خالق حقیقی کی رضا سے وضو نہیں کیا اس نے بشر ہو کر رب البشر کو نہیں پہچانا۔ رہی جو زندگی اپنی تو شہر ظلمت میں چراغ بانٹیں گے اور بے حساب بانٹیں گے۔ غور کا پرندہ فکر کی اڑان بھر کر سب کچھ پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار، سخاوت کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ جب بندہ اس رب کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اسے انسان کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان محبوب پر فدا نہیں کی ان کا ساتھی مت بن کہ انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ نہیں قصور زمانے کا، انسان نے خود کو تباہ کیا ہے۔ جیتنے والے کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہارنے والے کی 100 وضاحتیں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، امن اور سکون کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ تو کعبے تک گیا اور وہ کعبے کے مالک تک پہنچ دے کہ واعظ، کہاں تیری کہاں اس کی۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ سارے قیدی مجرم نہیں ہوتے، قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ وہ قافلہ کسی اندھے نگر سے آیا تھا، ہر ایک شخص کا تکیہ کلام آنکھیں تھیں۔ کتنی مشقت سے تم کماتے ہو یہ دنیا کی دولت، تھوڑی سی دین کی محنت کر خدا جنت تقسیم کر رہا ہے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔ مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا، آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اے مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کریں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے وہ اپنی بڑائی کبھی نہیں چاہے گا۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملے گی۔ طبیعت گناہ پر خود چلے گی مگر نیکی پر چلانا پڑے گا۔ انسان کی خوبصورتی علم اور ہنر سے ہے۔ علم وہ نہیں جو یاد کیا گیا بلکہ علم وہ ہے جو فائدہ دے۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا
بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ امتحان بذات خود علم میں موجود ہیں۔ اصل خزانہ علم ہے، اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تلاش کرتے ہیں۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ خودی میں ڈوب کر خود سے پار ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو تو شکل یار ہو جا۔ یہ عشق نے دیکھا ہے، عقل سے پنہا ہے، قطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ مقام نقطہ بدل گیا، نکھر رہے تھے بکھر گئے۔ صبر کیا ہے؟ لبوں پہ پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو، مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ دنیا میں کینہ پرور اور حسد کرنے والے سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے۔ احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا تو بہت بڑی کمظرفی، ہلاکت اور جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب گناہ کے کاموں میں تمہارا دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ بات تو صرف مضبوط ارادوں کی ہوتی ہے، ورنہ ایسی تو کوئی منزل نہیں جس تک کوئی راستہ نہ جاتا ہو۔ زمانے کے پل پل کے اندر مصیبتیں اور آفتیں چھپی ہوئی ہیں۔ بیماری واحد چیز نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے، دکھ زیادہ زوراور ہوتے ہیں۔ زندگی کا ہر اگلا لمحہ آپ سے مختلف ہونے اور بدلنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ دنیا میں کسی شخص کے دل میں اپنی جگہ بنانا ہی کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ غلامی کی بدترین شکل وہ ہے جب غلاموں کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے۔ پھولوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں کاٹا کہے یا گلاب۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس دنیا کے اندر میں ایک اجنبی ہی رہا، میں اس کی زبان نہ سمجھ سکا اور یہ میری خاموشی نہیں سمجھ سکی۔ انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے،
اور انسان شر کو اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر کو۔ بے شک انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ ہم اتنے بے قصور نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا۔ درویش کا کھانا وہی ہے جو اسے مل جائے، اور اس کا پہناوا وہی ہے جس سے ستر چھپ جائے، اور اس کا مکان وہی ہے جہاں وہ ٹھہر جائے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، مشکل میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اللہ کے سوا۔ خواہش کی محبت بت پرست بنا دیتی ہے، محبت کی خواہش اللہ تک لے جاتی ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بھی سنتا ہے۔ مسکراتے رہا کریں، یہ دنیا آپ کی مایوسی سے تو بالکل نہیں بدلے گی۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کو امیروں جیسا حساب دے گا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں وہ انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ مضبوط بنیں اور مضبوط رہیں، آنسوؤں کو جائے نماز کے لیے چھوڑ دیں۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ وہ محبت ہی کیا جو آپ کو کسی ایک کا پابند نہ کر سکے۔ محبت یوسف ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والی، برائی سے بچانے والی، عزیز مصر کی بیوی کا ہاتھ بھی چٹک دیتی ہے۔ دنیا دار کو نیند صحت دیتی ہے، لیکن اللہ کے طلبگار کو نیند غافل کر دیتی ہے۔ سکون ہوگا حاصل دل بے چین کو، خیال اس کا دل میں بسا کر تو دیکھو۔ اگر قربت میسر ہے تو دل میں عجز پیدا کر، کہیں ایسا نہ ہو نزدیک ہو کر دور ہو جائے۔ گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو۔ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، یہ کرم کی انتہا ہے۔ مجھے اس نے اپنا سمجھا، مجھے اس نے اپنا جانا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ جس نے پیا وہ اپنا نشان ڈھونڈتا رہا، اے جام عشق تیری تاثیر کے صدقے۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو، باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ کیسا موسم ہے بے یقینی کا، فاصلے ان دنوں شفا ٹھہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں لڑائی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سب جو آپ لڑائی کے دوران کہتے ہیں ختم نہیں ہوتا۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ وقت نے گرایا ہے وقت ہی اٹھائے گا، آج اگر زوال ہے تو کل عروج آئے گا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے
خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ سادگی ایمان کی نشانی ہے، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ اپنی زندگی جیتے رہو اور خوشی سے جیو، نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جو اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کرو۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، دنیا خفا ہو جائے خیر ہے، بس خیال رکھنا رحمان خفا نہ ہو۔ پسندیدہ شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے بیچ فرق کا نام غم ہے۔ جتنا فرق کم ہوگا اتنے غم کم ہوں گے۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ اپنا حل لے کر آتی ہیں۔ غلط نمبر اور غلط نظریے کی اینک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کمزور شخص کبھی معاف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ معاف کرنا مضبوط شخص کی صفت ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ دنیا کو دیکھ کر چلنا، دین کو چل کر دیکھنا۔ فجر کے بعد سونے والا نہ صحت مند، نہ دولت مند، نہ عقل مند۔ صبر جنت میں شہد کی نہر ہے۔ جو محبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ان کو محبتوں کے ثبوت نہیں دیے جاتے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ بے شک بد کردار لوگ کردار والوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں چیونٹیوں، پرندوں، ناداروں اور غریبوں کا رزق رکھا ہے، انہیں کھلاؤ۔ اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیز کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔